بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر مجھے معلوم ہو جایا کرے صحیح کام کرنے کا وقت کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کے مطمئن کر دینے والا جواب دے گا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادیب، فلسفی اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخر کار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اسے پیدل ملنے چلا گیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گوڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ نمبر 2، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے؟ نمبر 3، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے؟ درویش نے بادشاہ کے 3 سوال بہت غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین گوڑنا شروع کر دی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پہوڑا مجھے دیجیے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کر دوں گا۔ درویش نے بادشاہ کو شکریہ کہا اور پہوڑا بادشاہ کو دے دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 باریاں گوڑ چکا تو اس نے پھر اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پہوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم دم بھر آرام کرو اور مجھے کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پہوڑا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری پہوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے سامنے اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجیے تاکہ میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر ہی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے ہے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کہراتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑی کے اندر پہنچا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی شخص چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے ٹکٹکی باندھے دکھا رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا، اس زخمی شخص نے بادشاہ سے التجا کی۔ بادشاہ نے جواباً کہا، میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زخمی شخص بولا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کرایا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے اکیلے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا۔ لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا۔
जल्द ही आपके मुआफ़िज़ सिपाहियों से मेरी जंग हो गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया। मैं उनसे बचकर भाग निकला, लेकिन अगर आप मेरे ज़ख्मों पर पट्टी ना बांधते तो मैं ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से मर जाता। मैंने आपको कत्ल करना चाहा, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब अगर मैं ज़िंदा रहा तो सारी उम्र ग़ुलाम बनकर आपकी खिदमत करता रहूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह दुश्मन से इतनी आसानी से सुलह करके और उसे दोस्त बनाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उसे ये भी कहा, मैं अपने खादमों और शाही तबीब को तुम्हारी देखभाल और इलाज के लिए भेज दूंगा और तुम्हारी जायदाद भी वापस कर दूंगा। जख्मी आदमी से रुखसत होकर बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया और दरवेश को इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। दरवेश बाहर अपने घुटनों पर झुका हुआ उन बारियों में बुवाई कर रहा था जो एक रोज पहले गोड़ी और बनाई गई थी। बादशाह दरवेश के पास पहुंचा और बोला, बुजुर्गवार, मैं आखिरी बार अपने सवालों के जवाब की दरख्वास्त करता हूँ। दरवेश ने कहा, तुम जवाब पा चुके हो, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। खैर, मैं तफसील से बताता हूँ। अगर तुम कल मेरी बुजुर्गी पर तरस खाकर इन बारियों को मेरे लिए घोड़ा ना होता और अपने रास्ते चले गए होते तो वो आदमी तुम पर हमला कर देता। इसलिए वो वक्त बहुत अहम था। जब तुम बारियां गोड़ रहे थे, मैं बहुत अहम आदमी था और मेरे साथ नेकी करना सबसे अहम काम था। बात को जब वो आदमी भागकर हम लोगों के पास आया तो वो बड़ा अहम वक्त था, क्योंकि तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। अगर तुम उसके जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो वो तुमसे सुलह किए बगैर ही मर जाता। इसीलिए वो अहम आदमी था और जो कुछ तुमने उसके साथ किया वो बहुत अहम काम था। इसलिए याद रखो कि एक ही वक्त बहुत अहम है और वो है अब, यानी मौजूदा वक्त। इसलिए कि यही वक्त है जब हमें कोई मौका और कोई ताकत हासिल रहती है। सबसे अहम आदमी वो है जिसके साथ तुम हो, इसलिए कि किसी को नहीं मालूम कि फिर कभी उससे मामला पड़ेगा या नहीं। और सबसे अहम काम यह है कि उसके साथ नेकी की जाए, क्योंकि इंसान को इसी मकसद से ये ज़िंदगी अता हुई है। इतना कहकर दरवेश फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ये तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।